بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی کی خلافت کے زمانے میں ایک روز بیت المال میں بہت سا شہد آیا جو مشکوں میں بھرا ہوا تھا۔ اتفاق سے اسی وقت آپ کے صاحبزادے حضرت حسن کے یہاں چند مہمان آئے اور روٹی کے ساتھ کھانے کے لیے شہد کی ضرورت پڑی۔ حضرت حسن نے امیر المومنین کے غلام قمبر سے کہا کہ ایک مشک کھول کر تھوڑا سا شہد لاؤ۔ جب شہد تقسیم ہونے لگے تو میرے حصے سے اتنا وضع کر لینا۔ قمبر نے اس میں کوئی مذائقہ نہیں سمجھا اور تھوڑا سا شہد وزن کر کے دے دیا۔ تھوڑی دیر میں امیر المومنین حضرت علی نے شہد تقسیم کرنے کے لیے مشقیں منگوائیں۔ ایک مشق میں کچھ شہد کم معلوم ہوا۔ آپ نے قمبر سے وجہ پوچھی تو اس نے کہا صاحبزادے حسن کے یہاں مہمان آئے ہوئے تھے، انہوں نے تھوڑا سا شہد اس شرط پر منگوا لیا تھا کہ جب تقسیم ہونے لگے تو ان کے حصے سے اتنا شہد لے لیا جائے۔ یہ سن کر امیر المومنین نہایت خفا ہوئے۔ آپ نے حکم دیا کہ حسن فوراً حاضر کیے جائیں۔ حضرت حسن حاضر ہوئے۔ حضرت امیر المومنین نے اظہار خفگی کرتے ہوئے پوچھا، تمہیں بیت المال کی چیز لینے کی جرت کیسے ہوئی؟ حضرت حسن نے عرض کیا کہ جرت تو نہ ہوتی مگر صرف اس خیال سے کہ شہد میں میرا بھی حصہ ہے، تھوڑا سا اس شرط پر منگوا لیا تھا کہ تقسیم کے وقت اتنا واپس کر دوں گا۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ ہاں یہ صحیح ہے کہ شہد میں تمہارا بھی حق ہے، مگر تقسیم ہونے سے قبل تمہیں اپنا حصہ لینے کا کیا حق تھا؟ اس سوال پر حضرت حسن خاموش ہو گئے۔ امیر المومنین نے فوراً شہد لانے کا حکم دیا اور حضرت حسن نے فوراً شہد لا کر بیت المال میں داخل کر دیا اور مہمانوں کو شہد کھانا نصیب نہ ہوا۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت علی کے عہد خلافت میں موتیوں کا ایک ہار آیا اور بیت المال میں داخل کر لیا گیا۔ اس کی خبر آپ کی صاحبزادی کو ہوئی۔ صاحبزادی نے عید کے روز ایک روز قبل بیت المال کے افسر کے پاس کہلا بھیجا کہ کل عید ہے، تمام عورتیں اچھے اچھے لباس اور زیور سے آراستہ ہوں گی۔ میرے پاس کوئی زیور نہیں ہے۔ بیت المال میں جو موتیوں کا ہار آیا ہے تم اسے مجھے ہی دو تاکہ میں عید کے موقع پر اسے پہن لوں، اس کے بعد نہایت احتیاط سے واپس کر دوں گی۔ بیت المال کے افسر نے جواب دیا کہ میں صرف 3 دن کے لیے یہ ہار دے سکتا ہوں۔ صاحبزادی راضی ہو گئی اور 3 دن کے وعدے پر افسر نے بھیج دیا۔ عید کے دن اس ہار کو پہنا۔ اتفاقاً اس پر حضرت علی کی نظر پڑ گئی۔ آپ نے اسے فوراً پہچان لیا اور دریافت کیا کہ ہار تمہیں کہاں سے ملا ہے؟ صاحبزادی نے عرض کیا کہ یہ ہار بیت المال کا ہے، بیت المال کے افسر سے 3 دن کے لیے لیا ہے، کل واپس کر دوں گی۔ یہ سنتے ہی امیر المومنین نے بیت المال کے افسر کو طلب کیا۔ جب وہ حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تم مسلمانوں کی امانت میں خیانت کرتے ہو۔ افسر نے کہا خدا کی پناہ، میں اور مسلمانوں کی امانت میں خیانت کروں؟ یہ کیوں کر ممکن ہے؟ میں نے ہرگز ایسا نہیں کیا۔ امیر المومنین نے کہا تم نے بغیر میری اجازت کے موتیوں کا ہار میری بیٹی کو کیوں دیا؟ افسر نے کہا چونکہ صاحبزادی نے طلب فرمایا تھا، وہ بھی صرف 3 دن کے لیے، اس لیے دے دیا ورنہ ہرگز نہ دیتا۔ امیر المومنین نے فرمایا تم نے غلطی کی، تمہیں مسلمانوں کی رضامندی کے بغیر ایسا کرنا کسی طرح جائز نہ تھا۔ فوراً ہار لے کر بیت المال میں داخل کرو۔ میں اپنی لڑکی سے سخت ناراض ہوں۔ اگر اس نے 3 دن کے وعدے پر نہ لیا ہوتا تو میں چوری کے جرم میں ماخوذ کر کے اس کو سخت سزا دیتا۔ بیت المال کے افسر نے اسی وقت صاحبزادی سے ہار طلب کیا۔ صاحبزادی امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ عاریت کے طور پر دن بھر کی اجازت چاہی۔ امیر المومنین نے فرمایا بیٹی، کیا تم اپنے نفس کی خاطر انصاف کا خون کرنا چاہتی ہو؟ کیا تم تمام مسلمانوں کی لڑکیاں آج زیور سے آراستہ ہوں گی؟ صاحبزادی خاموش ہو گئیں اور ہار بیت المال کے افسر کو واپس کر دیا۔ عید کے دن بھی بطور رعایت ان کے پاس نہ رہنے دیا۔